اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر ہم زندہ رہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تمام گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن نجات پا سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان سب سے بڑی کامیابی دنیا کی کامیابی کو سمجھتا ہے۔ بڑے گھر بنا لیا، مہنگی گاڑی خرید لی، مہنگے کپڑے پہننے لگا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن نہیں، یہ انسان کی بھول ہے۔ انسان کامیاب تب ہوگا جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے، تو سمجھ لو انسان بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ محترم حضرات، آج ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے چھوڑنے کا نقصان بہت زیادہ ہے، اتنا نقصان جیسے کہ اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب تباہ و برباد ہو گئے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کا چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے اور چھوڑنے کا اتنا زیادہ نقصان ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 1417، سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 685۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب تباہ و برباد ہو گئے۔ محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر ہم غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، جس کسی نے نماز عصر کو چھوڑ دیا تو اس کا اتنا نقصان ہوا، اتنے خسارے میں وہ پڑ گیا جیسے کہ اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب تباہ و برباد ہو گئے، اتنا نقصان۔
اب خود ہم اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا خسارہ ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے، جس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب تباہ و برباد کر دیے جائیں اگر، تو بھلا بتاؤ انسان چین و سکون سے بیٹھے گا؟ پاگل ہو جائے گا، چین و سکون سے وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ اتنا نقصان نماز عصر کو چھوڑ دینے سے ہوتا ہے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، نماز عصر تو ہی ہے اور بھی نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں، مہینے مہینے بھر، ہفتے ہفتے بھر مسجدوں میں دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ایمان ہوگا، جب نمازوں سے محبت ہوگی۔ مسلمانوں، آج تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جس دن قبر کے اندر داخل کیے جاؤ گے تب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ جب مارے جاؤ گے، چلائے جاؤ گے، تب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے نماز کو چھوڑ کر معمولی غلطی نہیں کی ہے، اپنے پیروں پر ہم نے کلہاڑی مار لی ہے، اپنے سے ہم نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ تب احساس ہوگا جب جہنم سامنے ہوگی، آگ سامنے ہوگی، سانپ اور بچھو سامنے ہوں گے، تب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے نماز چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ کاش ہم نماز پڑھ لیتے، کاش ہم اللہ کی عبادت کر لیتے۔ اس دن پچھتانے سے، اس دن رونے سے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ابھی وقت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے نماز پابندی سے پڑھنے لگ جاؤ، نمازوں کی محافظت کرنے لگ جاؤ، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کے تعلق سے اللہ سے رو اور گڑگڑاؤ، اور مسجدوں سے دل لگاؤ، نمازوں سے محبت کرو، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن کب؟ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تب تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں نماز کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب ہمیں اس دار فانی سے اٹھانا تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔